فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی بہت زیادہ قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کا ارادہ نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات کے جوابات دے دیے گئے تو انہیں ذبح ہی کرنا پڑا۔ الحمدللہ یہ 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اس میں جہاں بہت ساری نصیحتیں ہیں، وہاں یہ نصیحت بھی ہے کہ جب ہم دین کا مسئلہ کسی سے پوچھیں تو سوالات اگر سمجھنے کے لیے ہوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بحث و مباحثے کے لیے سوالات کرنا اور اس کے لیے کرنا کہ ہمیں کوئی رعایت مل جائے، یہ کام تو بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات کرنے سے کام میں مزید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سوچ ہے کہ دیکھیں، آج ہم کسی مفتی سے یا کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ مسئلے میں کوئی تبدیلی تو نہیں کر سکتے، جو شریعت کا حکم ہے وہی بیان کریں گے، لیکن وہ جب کسی عالم سے پوچھتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے سوال اس طرح گول مول کیا جائے کہ وہ ہمیں جائز کہہ دیں، یعنی سوال کی پوری حقیقت بھی نہیں بتاتے اور چاہتے ہیں بس کسی طریقے سے عالم کے منہ سے جائز نکل جائے، ہم وہ کام کر لیں، پھر مولانا پکڑے جائیں گے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مسئلہ پوچھنے گئے ہیں تو سوال صحیح طور پر واضح کرنا چاہیے۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی شخص آ کر کہے میں ایک کام کرتا ہوں، اس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، تو آپ بتائیے وہ کام کرنا کیسا ہے؟ تو ہر کوئی کہے گا بالکل جائز ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہے گا کہ میں جوا کھیل رہا ہوں اور جوئے میں مجھے کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو ہر عالم کہے گا یہ تو حرام ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے غلط سوال کر کے جائز مولانا کے منہ سے کہلوا لیا تو اب یہ کام ہمارے لیے جائز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو سارے معاملات کو جانتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق 3 دے دیتے ہیں، لیکن جب دارالفتہ میں سوال لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی۔ اب سیدھی سی بات ہے، 1 طلاق جو سوال میں لکھی ہے تو جواب میں جو آئے گا وہ 1 طلاق کے متعلق ہوگا، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ رجوع کر لیں، آپ کی زوجہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جی مولانا صاحب نے رجوع کرنے کا حکم دیا اور حلال کہا ہے، لیکن ذرا سوچے تو صحیح کہ آپ نے 3 طلاقوں کی جگہ 1 لکھا ہے، سوال بدل دیا، اس سے مسئلہ دوسرا بیان ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سارے احوال کو جانتا ہے۔ اس طرح آپ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کی تابعداری نصیب فرمائے، اور اس 8ویں رکوع کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔